جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث طیبہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان سے عرض کرتا ہوں، امی جان میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو امی جان پوچھتی ہیں بیٹا کس لیے؟ عرض کیا اماں جان میں حضور کے پاس جا کر آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھوں گا اور میں حضور سے اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا بھی کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے اجازت دیتی ہیں، میں حضور کے پاس آیا، صلیت صلاۃ المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں ٹھہرا رہا، مجھے حضور سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر بھی موقع نہ مل سکا۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، اپنے کاشانہ مبارک کی طرف جا رہے ہیں، اور میں بھی دبے قدموں کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، دبے قدموں سے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں من انتا، اے میرے پیچھے آنے والے تم کون ہو؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ابھی میں نے جواب نہیں دیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں انت حذیفہ، اے میرے پیچھے آنے والے تم حذیفہ ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں حذیفہ ہوں۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ما حاجتک، حذیفہ آج کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں میں نے ابھی اپنا مدعا نہیں بیان کیا، ابھی آنے کا مقصد نہیں بیان کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولی امیک، حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری امی کی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے ابھی حضور سے اپنے آنے کا مقصد نہیں عرض کیا، میں نے اپنے گھر میں اپنی امی سے کہا تھا میں حضور کے پاس جاتا ہوں، میں آپ کی اور اپنی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولی امیک، اے حذیفہ اللہ تیری مغفرت فرمائے اور تیری امی جان کی مغفرت فرمائے۔ یہ بات ہوئی، حضور ارشاد فرماتے ہیں یا حذیفہ، عرض کی نام یا رسول اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں انظر، حذیفہ یہ دیکھیے، ھذا ملکن، حذیفہ یہ دیکھیں یہ ایک فرشتہ ہے، یہ ایک فرشتہ ہے، لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، اے حذیفہ یہ جو فرشتہ ہے یہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، یہ فرشتہ آج سے پہلے لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آج یہ آیا ہے، استاذن ربہ، آج اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے، ان یسلم علیہ، آج یہ یہاں مدینے میں آ کر میرے پاس آ کر میری خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجتے رہیں گے۔ یہ فرشتے وہاں بھی درود بھیجتے ہیں، ہر لمحے درود بھیجتے ہیں، ہر گھڑی حضور پر درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں، لیکن اس کی خواہش تھی کہ یہ ایک مرتبہ مدینے میں آ کر میرے سامنے بیٹھ کر میری خدمت میں سلام بھی عرض کرے۔ یہ تو ہم ہیں حضور کے غلام، انسان ہیں جن کو کریم آقا بار بار اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی، لیکن انہیں یہ طلب ہوتی ہے، اشتیاق ہوتا ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ کبھی مدینے میں جا کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے آئیں، کبھی مدینے میں جا کر حضور کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ تو شاعر اسی کیفیت کو بانپ کے کہتا ہے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ،
یہ تو مدینے کی گلیاں ہیں، لوگ ان گلیوں سے لپٹتے ہیں، یہ تو مدینے کے بازار ہیں، لوگ ان بازاروں کے ساتھ لپٹتے ہیں۔ باقی دنیا میں کون سا ایسا شہر ہے جس شہر کی گلیوں سے لوگ لپٹ رہے ہوں، جس شہر کی مٹی سے لوگ محبت کرتے ہوں، جس شہر کی فضاؤں سے لوگ محبت کرتے ہوں؟ یہ تو مدینہ ہے۔ دنیا میں ایسا شہر ہے کہ جس شہر کی مٹی سے لوگ محبت کرتے ہیں، جس شہر کی مٹی کو لوگ اپنے لیے سرما بناتے ہیں۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مدینہ منورہ حضور کا شہر ہے، اور نجف وہ شہر ہے جہاں پہ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ تو مدینے کی مٹی ہے، یہ نجف کی مٹی ہے، جس مٹی کو حضور کا ہر غلام اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے فخر محسوس کرتا ہے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ تو مدینہ کی محبت ہے، مدینہ کی مٹی کی محبت ہے، مدینہ کی گلی اور بازار کی محبت ہے کہ وہاں حضور نے سانس لیے ہیں، ان فضاؤں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یسلم علیہ، آج یہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کے آیا ہے آج یہ مدینے میں آ کر مجھ پر سلام عرض کرے۔ اور جب اس نے سلام عرض کرنے کی اجازت طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پیغام بھی بھیجا ہے، وَيُبَشِّرَنِي، اور یہ مجھے بشارت دینے آیا ہے، اَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنۃ، میرے رب نے یہ مجھے بشارت عطا فرمائی ہے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنۃ، میرے رب نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے، میرے مالک نے مجھ پر احسان فرمایا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ، اسی حدیث طیبہ میں یہ دوسری بشارت ہے، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شباب اہل الجنہ، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی بشارت عطا فرمائی ہے کہ میرے بیٹے حسن کو اور میرے بیٹے حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔